السلام علیکم دوستوں. مہاجروں کے پاس کیا راستے بچے ہیں؟ یہ اکثر دوست سوال کرتے ہیں، اور یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب چٹکیوں میں نہیں دیا جا سکتا، اور اگر کسی کو چٹکی میں چاہیے، ایک ہیڈ لائن میں چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ مہاجر جس چوراہے پر آج ہیں، جس پریشانی میں آج ہیں، وہاں کون لے کر آیا؟ تو ماضی میں وہاں لانے والے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. لے کر تو یہاں نہیں آئی تھی، لیکن یہاں سے نہیں نکالا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے، صرف مایوسی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ ویڈیو بند کیے چلے جائیے. مگر اگر آپ تفصیل سے سننا چاہیں تو پھر آپ کو راستہ نکلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ چٹکی میں نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ کیسے؟ کہ پہلی بات تو مہاجروں کو جذباتیت، ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کا جو ایک مزاج ہے، اس کو ترک کرنا ہوگا. جینیٹیکلی، طبیعتاً ہم نے جذباتیت اور جلد بازی میں گزشتہ 150 سال میں اپنا بڑا استحصال خود کیا ہے. اور اس مہاجروں کی کیٹیگری میں انڈیا کے مسلمانوں کو بھی لاتا ہوں. مگر 47 کے بعد پاکستان کی حدود میں ہم نے بے پناہ حماقتیں کی ہیں، اور میں کئی بار بتا چکا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قائد ہمارا الطاف، ٹھیک ہے، جو وہ کہتا ہے بس وہی ہے، وہی حل نکال دے گا. بھائی وہ حل جو ہے وہ حل نہیں نکال پایا، وہ 18ویں ترمیم میں آپ کو مزید دلدل میں پھنسا چکا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایم کیو پاکستان گزشتہ 5 سال میں پی ایم ایل این، پی 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 اور پی ٹی آئی تینوں کے ساتھ بیٹھ چکی. اچھا، ایک اور چوتھی اکائی بھی ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے، آپ پاک فوج بھی کہہ سکتے ہیں، عسکری قوت بھی کہہ سکتے ہیں. ان کے ساتھ بھی الطاف بھی ماضی میں رہے اور یہ بھی رہی. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آج مہاجر یہاں جو کھڑا ہے، کیا اچانک کسی نے کھڑا کر دیا ہے یا خود چل کر یہاں تک آیا ہے؟ جب تک اپنے گریبان کو کھول کر اس میں نہیں جھانکیں گے، آپ کو آگے کا مسئلہ جو ہے نا، راستہ، وہ نظر نہیں آئے گا. اپنے گریبان میں جھانکیے پہلے. ہم یہاں تک کیوں آئے؟ جب تک اس کیوں آئے کو نہیں سمجھیں گے، آپ کیسے آگے جائیں گے، کس راستے پہ جائیں گے، کس رکاوٹ کو بچاتے ہوئے جائیں گے، کس خطرات کو نمٹتے ہوئے جائیں گے، آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ بندروں کی طریقے سے ایک کسی قائد کے پیچھے چلتے رہیں گے اور اس کی عقل کا امتحان نہیں لیں گے، تو وہی ہوگا جو 18ویں ترمیم کے بعد اب گزشتہ کتنے سال ہو گئے ہیں، 13-14 سال ہو گئے نا، آپ بھگت رہے ہیں. یہ آپ نہیں بھگتتے. اس 18ویں ترمیم میں آپ کو ریئلسٹک ہو کر سوچنا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے. الطاف لے کر آیا، کیوں لے کر آیا؟ میں اس پہ مکمل الزام نہیں دیتا، چلے پیسے ویسے ہم سب بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مصطفیٰ کمال صاحب نے آج کہا کہ سب معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی معاف کرتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مہاجر 18ویں ترمیم ویسے اس لیے برباد ہوا کہ الطاف کے دماغ میں کسی نے یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ پورے پاکستان کا شہنشاہ بن سکتا ہے، اور پورے پاکستان کا نہیں تو سندھ کا شہنشاہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے اس کو یہ بات سمجھا دی تھی. بدقسمتی سے یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی آج تقریر سنی، وہ بھی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے، خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اللہ بھی جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسباب و احوال کیا ہیں. اس پاکستان میں آج آپ جو اس مصیبت میں ہیں، وہ مصیبت جو ہے، یہ جو آپ 4 کھلاڑی دیکھ رہے ہیں سیاست کے، وہ بھی ذمہ دار ہیں. مگر ان چاروں سے پہلے ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ.
اور آپ کو تباہ و برباد کرنے والی وہ اکائی جس کو میں کہتا ہوں سندھ کے نسل پرست، جو آپ کو اس پوزیشن میں دیکھنا چاہتے تھے، جس دن پاکستان بنا تھا اس دن وہ دیکھنا چاہتے تھے آپ کو اس پوزیشن میں، انہوں نے 40 سال بہت محنت کی ہے۔ 47 سے 71 تک انہوں نے بڑی تگودو کی ہے، بڑی محنت کی ہے۔ ایک بار آپ کا وزیر اعظم تھا، طاقتور وزیر اعظم تھا، انڈیا سے آیا ہوا وزیر اعظم تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے آپ کو جو ہے متروکہ سندھ عطا کیا تھا، متروکہ پنجاب عطا کیا تھا، متروکہ خیبر پختونخوا اور متروکہ بلوچستان عطا کیا تھا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پنجاب کے اندر مسائل نہیں ہوئے، آپ کو والہانہ گلے لگایا گیا، مگر صوبہ سندھ میں آپ کا قتل عام کیا گیا۔ اور جب قتل عام کیا جا رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ جو تھی جس میں آپ ہی کے لوگ تھے وہ ان خبروں کو دباتے تھے۔ یہ سمجھنا ہوگا جو آج اب جس مقام پر ہیں وہ اپنی غلطیوں سے بھی ہیں سب سے زیادہ، کہ نہیں بھئی اس کو دباؤ، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ معاملات خراب ہوتے چلے گئے۔ اگر شروع میں پکڑ لیا جاتا، شروع میں مسائل کو سمجھ لیا جاتا تو یہ مسئلے نہیں ہوتے۔ آج اگر آپ یہ بات کہیں کہ ہمارے مسائل کی جڑ سندھ کی نسل پرستی ہے، سندھ میں رائج نفرتیں ہیں، تو لوگ پلٹ کر کہتے ہیں کہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ہم نفرت نہیں پھیلا رہے، ہم نفرت نہیں پھیلا رہے، ہم نفرت نہیں پھیلا رہے۔ نفرت جو ہے پھیلائی گئی ہے ہمارے خلاف۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس نفرت کو جب تک آپ نفرت نہیں کہیں گے اور دوسرے لوگوں کو بتائیں گے نہیں، آپ کا کام نہیں چلے گا۔ یہ کام الطاف حسین کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا، اس نے پنجاب کو گالیاں دی جو سب سے بڑی اکائی ہے، اور فوج کا اپنا دشمن بنا لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مصطفیٰ کمال نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ نتائج بتا رہے ہیں کہ نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو نوازا ہے عسکری قیادت نے، عسکریت نے مصطفیٰ کمال کو اکثریت عطا کی ہے۔ اگر وہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں مخلص ہیں، ممکن مخلص ہوں، خواہش مخلص ہوں، تو ان کو وزیر اعظم بننے کی خواہش کی بجائے عسکریت سے ڈائلاگ کرنا پڑے گا، تقاضا نہیں، مطالبہ نہیں، ڈائلاگ کرنا پڑے گا کہ دیکھو اس کراچی کو، اس مہاجر کو اس کا اصل مقام دو، اور یہ اصل مقام جو ہے عسکریت ہی دے سکتی ہے۔ یہ جمہوریت ہے، خاص طور پر نون لیگ والی اور پیپلز پارٹی والی، انہوں نے جمہوریت پہ 18ویں ترمیم کا تالا ڈال دیا ہے، اور اس تالے کی موجودگی میں آپ کے کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو عسکریت ہے، جو سوال ہے سب سے بڑا کہ ہمارا راستہ کیا ہے، ہمیں راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، چونکہ جمہوریت میں ہمارا راستہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں نہیں جاتا۔ عسکریت کے تحت یک جنبش قلم مہاجر مسائل حل ہو سکتے ہیں، مگر عسکریت کھل کر سامنے نہیں آ رہی ہے مشرف کے بعد۔ اور مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں بھی جب عسکریت تھی، اس نے کوٹا سسٹم نہیں ختم کیا تھا، اور کوٹا سسٹم اس لیے ختم نہیں کیا تھا کہ عسکریت بھی جو ہے وہ سندھ کی نسل پرستی اور نفرت سے خوف زدہ ہے۔ سندھو دیش کا نعرہ لگا کر، مہاجر کو قربان گاہ میں چڑھا کر، اس کے معاشی، تعلیمی، سیاسی، نظریاتی سب جو ہے ذبیحہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان قائم رہے۔ اس پاکستان کے قیام کے لیے، قیام پاکستان میں لاکھوں جانیں نذرانہ پیش کر دینے والے مہاجروں نے 71 میں پھر جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ قید برداشت کی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں بہاریوں نے 2.5 لاکھ 3 لاکھ نے، مگر ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اور جو کراچی کا مہاجر ہے اس کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سچائی کو ماننا ہوگا کہ 86 سے لے کر آج تک ایم کیو ایم کے بینر تلے مہاجر کو عسکریت نے استعمال کیا ہے، اور جمہوریت کے اندر جب چاہا ہے، جس طرح چاہا ہے، مہرے کی طریقے سے اس کو رکھا ہے، مگر اس کو دیا کچھ نہیں ہے۔ اور جب کچھ نہیں دیا عسکریت نے،
مشرف کے دور میں بھی. تو ہو سکتا ہے میں آج کہتا ہوں مجبوراً ہی صحیح, چونکہ قوم تو لیڈر مانے بیٹھی, الطاف صاحب کو, فاروق ستار کو, حیدر رضوی کو. 18ویں ترمیم کا توق ان سے ہی لگوایا ہے, یہ انہوں نے خود لگایا ہے. تو راستے تب بنیں گے کہ جب حقائق کو سمجھیں گے. آپ کے راستے کا سب سے بڑا پتھر, آپ کے راستے کی سب سے بڑی دلدل سندھ کی نسل پرستی ہے, اور جو بھی سندھ کی نسل پرستی کے خاتمے کا جواز بن سکتا ہے وہی آپ کا راستہ ہے. اب یہ آپ سوچ لیجئے, ایسے سمجھ لیجئے. اب جمہوریت میں تحریک انصاف ہے, میرا یقین ہے کہ 18 میں اگر ان کے پاس 2/3 اکثریت آتی تو شاید یہ 18ویں ترمیم ختم کر دیتے. مگر عسکریت جو تھی وہ عمران خان سے خائف تھی, تو اس کے مزاج کو جانتی تھی, تو اس نے اس کو 2/3 اکثریت نہیں دی. حالانکہ عسکریت بھی چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم ختم ہو. تو مہاجر جو ہے وہ کراچی جو ہے وہ کسی حد تک آزاد ہو جاتا. مگر سچائی یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے کوٹا سسٹم کی موجودگی میں, اور اس سے بھی پہلے سندھ کے پریشر میں کراچی کا جان بوجھ کر نقصان برداشت کیا گیا ہے. مردم شماری میں ڈنڈی ماری جاتی ہے, ملازمتوں میں ڈنڈی ماری جاتی ہے, کراچی کو الگ کیا جاتا ہے. اب مصطفیٰ کمال صاحب نے ایم کیو ایم کے تحت جو ہے آج یہ بات کی کہ جناب آپ جی مہاجر نعرہ لگاتے ہیں مگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھئی, یہ ایسی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کوئی کیوں ناراض ہوتا ہے جی مہاجر نعرے میں؟ جاؤ پنجاب میں جا کے جی پنجاب کا نعرہ لگاؤ, کے پی کے میں جی پشتون کا نعرہ لگاؤ. ٹھیک ہے نا, بلوچ جی نعرہ لگاؤ بلوچستان میں. بھئی کراچی میں تو جی مہاجر نعرہ لگنا چاہیے نا. تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیوں زبردست طریقے سے جی متحدہ نعرہ لگایا جائے؟ یہ تو وہی الطاف کی پالیسی ہے نا. الطاف کی پالیسی فیل ہو چکی, مہاجر برباد ہو چکا, تباہ ہو چکا. تو کیا ضروری نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ آپ اپنی قوم کی بات کریں, اور آپ کی قوم کی بات کرتے ہوئے جو پشتون, پنجابی, بلوچ اور سندھی بولنے والے آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کو گلے لگائیے. مگر جی مہاجر, نعرہ مہاجر کو روکنے کی کیا تک ہے؟ ایسے ہی جو ہے جماعت اسلامی کو روز گالیاں دینا, اسے منافق کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ راستے کی بات پوچھتے ہیں, یہ راستے کا پتھر ہے. جا کے جماعت اسلامی سے ڈائلاگ کیجئے, اس کو کہیے کہ اسلام کا آپ نعرہ لگاتے ہیں لیکن جی مہاجر بھی کہیے. آپ بھی متروکہ سندھ کی بات کیجئے, ساری پارٹیاں متروکہ سندھ کی بات کریں. ہر مہاجر کسی پارٹی میں ہو, کسی نظریے میں ہو, مگر مہاجر اور متروکہ سندھ اپنی زمین کی بات کرے, سندھ کی نسل پرستی کی مذمت کرے. پٹھان اور پنجابی کو یقیناً گلے لگائے, سندھی بولنے والے کو بھی گلے لگائے, بلوچ کو بھی گلے لگائے. مگر یہ دیکھے کہ سندھ کی نسل پرستی کا توڑ کون کر رہا ہے. مجھے تو جی ڈی اے توڑ کرتا ہوا نظر نہیں آتا, پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو ایسے میں ایک شخص ہے عمران خان کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نظام کو بدلوں گا, وہ نظام سے ٹکرا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں عسکریت ہماری حمایت کر رہی ہے, عسکریت نے ہم سے وعدہ کیا ہے. عسکریت جو ہے وہ جناب ہمیں دے رہی ہے کراچی کا کنٹرول. کیسے دے رہی ہے؟ قانون میں, آئین میں. کہاں ہے, کہاں دے رہی ہے؟ سیٹیں دینے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا, ٹٹ پونجیا گورنر بنا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, نام نہاد صدر بنا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کراچی کا اختیار کراچی والوں کو ملنا چاہیے. یہ کیسے ملے گا؟ صرف قانون اور آئین کے ذریعے ملے گا. قانون سازی اور آئین میں تبدیلی کون کرے گا؟ یہ بات کیجئے. یہ بات نظر نہیں آتی. یہ بات نہ آپ ایم کیو ایم کرتی ہوئی نظر آتی, نہ الطاف کرتا ہوا نظر آتا. اور نون لیگ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جی ڈی اے بھی رکاوٹ ہے. جو سندھی بولنے والا ہے, جو سیاستدان ہے, وہ کراچی کو اختیار نہیں دینا چاہتا. وہ کراچی کو غلام بنانا چاہتا ہے, چاہے وہ ذوالفقار مرزا ہو, چاہے جی ایم سید کا پوتا حیدر شاہ ہو, منیر حیدر شاہ ہو. جوان کراچی کا پلا بڑا,
مگر کراچی والوں کو کراچی پہ حق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات بڑی کھلی ہے. تو آپ کا جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی جو آپ کی دیوار ہے، سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، وہ سندھ کی نسل پرستی ہے. اور یہ ڈائیلاگ کرنا ہوگا. اس سے خوف زدہ ہو کر راہ فرار نہیں اختیار کرنی ہوگی. آپ راہ فرار اختیار کیے بیٹھے ہیں 75 سال سے. اور عسکریت جو ہے وہ ان کو فیول دے رہی ہے، ان کو تیل دے رہی ہے آگ بھڑکانے کے لیے. یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے یا جو بھی ہے، خوف ہے. مگر سندھ کی نسل پرستی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. جب سندھ کی نسل پرستی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تو مہاجروں کو آپ 100 سیٹیں دے دیجئے، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ جب تک قانون سازی اور آئین سازی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. اور اس کا جو حل نظر آ رہا ہے مجھے وہ یہی ہے کہ یہ موجودہ نظام ختم ہو. جو یہ موجودہ نظام پارلیمانی نظام ہے، جو 18ویں ترمیم والا نظام ہے، 73 کی آئین والا نظام ہے، اس سے مہاجر کو نقصان ہے. اب چاہے بے شک ماشاء اللہ آ جائے یا عمران خان جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی تحریک چلائے کہ ایک نیا نظام آ جائے، میں اس کی حمایت کروں گا. ایک ایسا نظام جس میں مہاجر کو، کراچی کو سندھ کی نسل پرستی سے چھٹکارا ملے. اب یہ بتائیے، یہ جا کر آپ مصطفیٰ کمال سے پوچھیے، الطاف حسین سے پوچھیے، جماعت اسلامی سے پوچھیے، تحریک لبیک سے پوچھیے، کسی سے پوچھیے کہ سندھ کی نسل پرستی کو آپ کیسے ختم کریں گے. سندھ کی نسل پرستی ختم نہیں ہوگی تو آپ کا راستہ کوئی بھی نہیں کھلے گا. آپ بند گلی میں ہیں. بند گلی میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ہمارے پاس کیا راستے ہیں، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ بند گلی کو کھولا کیسا جائے. بند گلی جو ہے وہ سندھ کی نسل پرستی ہے. اس نے آپ کو جو ہے بند گلی میں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے. اب جو بند گلی ہے اس میں جو دیواریں ہیں چاروں طرف، آ رہی بات سمجھ میں؟ پیچھے دیکھیے سندھ کی نسل پرستی، ادھر دیکھیے سندھ کی نسل پرستی، ادھر دیکھیے سندھ کی نسل پرستی، ادھر سندھ کی نسل پرستی، ادھر سندھ کی نسل پرستی. آپ کو بند گلی نہیں، بند کمرے میں قید کر دیا گیا ہے. آپ قید ہیں. اب ان دیواروں کو، اس نسل پرستی کی جو جیل ہے، اس کی دیوار کو توڑنا ہے. مگر دیوار تو تب ٹوٹے گی نا جب آپ اس نسل پرستی کو نسل پرستی کہنا سیکھیں گے. اور اتفاق یہ ہے، مجبوری ہے، ظلم یہ ہے کہ مہاجر نسل پرست کو نسل پرست نہیں کہہ پا رہا ہے. خدا حافظ.